بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نومبر کے بعد 26 دسمبر کا شور، جلالی صاحبان کی طرف سے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائی گئیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے پاس تشریف لائیں، 1000 بندہ بھی آ جائے تو ہمارے ساتھ آ کے مناظرہ کریں۔ اور پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں مناظرہ کروں گا، لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے کروں گا۔ میں اس پورے جو واقعہ ہوا، جو کچھ، میں اس سے بڑا دل برداشتہ ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ ایسا وقت نہیں تھا جلالی صاحبان کے لیے کہ اس وقت میں ایسا شوشہ چھوڑتے یا اس طرح کی چیزیں کرتے۔ ایک ہمارا مشترکہ ایک دشمن ہے مرزا جہلمی، جو آپ کو ہم سب کو مشرک کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، وہ ذلیل ہو رہا تھا، وہ خوار ہو رہا تھا۔ آپ نے اس کی ذلت کو اپنی طرف موڑ دیا اور اس کو ذلت سے بچایا۔ بڑا دکھ ہے اس چیز کا۔ آپ 4 دن صبر کر لیتے، ٹھیک ہے آپ مناظرہ کریں، ساری زندگی پڑی ہے، آپ مارچ میں کر لیتے، آپ بعد میں کر لیتے، لیکن آپ نے اگلے دن ہی نعمانی صاحب ہے کہ انہوں نے ویڈیو بنائی، جناب علی ہمارے پاس آئیں اور مناظرہ کریں، جو ذلت وہ اٹھا رہا تھا آپ نے اس کو بری کروا دیا۔ یعنی ایک موقع محل ہوتا ہے، آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بندہ ذلیل ہو رہا ہے، آپ کا دشمن ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، تو آپ اس کو یعنی کہ اس طرح سے بچا رہے ہیں آپ اس کو کہ جناب علی یہ بندہ میرا مخالف ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، اس کو اب دنیا میں عزت مل رہی ہے تو میں یہ کام شروع کر دوں۔ بھائی ٹھیک ہے آپ کا مخالف ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت کا بھی ایک خیال رکھنا چاہیے۔ میں جلالی صاحبان جو ہیں ان کا ادب کرتا ہوں، جلالی صاحب سے میں محبت کرتا ہوں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اہل سنت کے، لیکن جو ان کے رویے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو ان کے شاگرد ہیں، طلباء ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بہت ہی غیر سنجیدہ ہے اور وقت کو نہ سمجھنا ہے۔ اور جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے پوری ہسٹری ایسی ملتی ہے کہ جلالی صاحبان نے اپنے اوپر جلال کو طاری کیا ہوا ہے، ہر موقع محل پر یہ جلال میں آ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا، کیا ہوگا۔ میں ذرا پیچھے سے آپ کو بتاتا ہوں، جب نون لیگ کی حکومت تھی، پچھلی حکومت تھی، اس میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے دھرنا کیا اور ایسا دھرنا ہوا کہ پورا پاکستان جام ہو گیا، دھرنا کامیاب ہو گیا، پھر اعلان ہوا کہ دھرنا ختم ہو رہا ہے، ہم بڑے خوش ہوئے، ساری پاکستان پوری دنیا خوش ہوئی، لیکن جلالی صاحبان نے دھرنا ختم نہیں کیا، لاہور میں بیٹھے رہے، انہوں نے اتحاد کو توڑا۔ میرا دل کہ انہوں نے اتحاد کو توڑا، کہ پورے پاکستان پوری دنیا میں خوش ہو رہے تھے کہ اہل سنت کا آج ایسا نام ہوا ہے کہ ان کی بات مانی گئی ہے، لیکن انہوں نے لاہور میں دھرنا نہیں توڑا، اتحاد کو قائم نہیں رہنے دیا۔ پھر اگلے دن کیا ہوا، وسیم بادامی کے جو ہے وہ پروگرام میں جلالی صاحب اور علامہ خادم صاحب کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا، اور یہ کہ اس کا جو ہے لبیک کا وہ لیڈر کون ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا۔ بھئی ادھر جانا نہیں چاہیے تھا، لیڈر تو خادم حسین صاحب تھے، سارا کچھ لیڈ کر رہے تھے، تو جو جلالی صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، میرے خیال میں جلالی صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیے، اس کا بڑا نقصان ہوا بعد میں، بہت ہی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر، ہم تو سائڈ پہ رہے، ہم نے کہا یار دیکھیں۔ پھر علامہ سعید اسد صاحب کا معاملہ ہوا فیصلہ آباد میں، ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھے دلائل دی، ہم آپ کی دلائل کے ساتھ ہیں، لیکن آپ ہر بار چیلنج کریں، اگلے کو اتنا تنگ کریں اور اس طرح چیزیں ماحول بنائیں۔ آپ لاہور سے فیصل آباد آئے، وہ ماحول بنایا، مطلب جو ہے نا ہم تو یہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کے کیا جائے، حالانکہ جلالی صاحب ان کو جو مشیر ہیں انہیں مشورہ دے سکتے تھے کہ الگ مل کر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، یا اگر نہیں مانتے چھوڑ دیں آپ اس چیز کو۔ مفتی راشد صاحب نے بھی ایک تحقیقی ویڈیو بنائی تھی، آپ ویڈیو بنا دیں، تو آپ نے اتنا اس چیز کو اتنا اٹھایا کہ جناب اہل سنت مہجان کی کیفیت بن گئی۔ اس کے بعد آپ پچھلے سال کو آپ دیکھ لیں، مفتی راشد صاحب کے پاس کوئی لڑکا آیا، جلالی صاحب کا کوئی شاگرد آیا، کوئی چاہنے والا آیا، اس نے کہا جی جلالی صاحب کا ایک بہت بڑا یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، آپ اس میں تشریف لے چلیں۔ تو مفتی راشد صاحب نے کہا کہ میرے کچھ ایشوز ہیں اور میرے کچھ تحفظات ہیں جلالی صاحب سے۔ ظاہر ہے علماء کا اختلاف چلتا آتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لڑکے نے کیا کیا اور جلالی صاحبان نے کیا کیا، مفتی راشد صاحب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، ویڈیو کے اوپر ویڈیو، ویڈیو کے اوپر ویڈیو، جناب علی بالآخر مفتی راشد صاحب کو جواب دینا پڑا۔
کہ جناب علی یہ معاملہ ہے، تو آپ کسی عالم کے اختلاف کو آپ اتنا اٹھاتے ہیں، آپ اتنا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت کا حفاظت کر رہے ہیں یا مطلب یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ مفتی راشد صاحب جناب علی چلے گئے UK چلے گئے، پیچھے سے انہوں نے پھر یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ تو میری گزارش ہے، میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا دوست ہوں، دشمن کی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے، دوست کی باتوں پر غور کیا جاتا ہے۔ آپ جلالت کو، یہ جلالی پن جو ہے اپنے اوپر سر پر اس کو سوار نہ کریں، آپ موقع محل دیکھیں کہ یہ کام اس وقت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے مسلک کو فائدہ ہوگا، دین اسلام کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پورے 1 مہینے میں آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو بنائے کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ کوشش کر رہے ہیں، یعنی تیاری کر رہے ہیں کہ ان سے خطا ہو گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور میں تیاری کیا کر رہا ہوں کہ ان کی فضیلت کے لیے باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں ان کی جو ہے وہ فضائل کے ساتھ میں ان کے درجات کی باتیں پڑھ رہا ہوں۔ اب اس طرح چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں، پھر اس طرح چیزیں بھائی ہوگا، مناظرہ ہونا چاہیے۔ میں کسی ایک سائڈ پہ نہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن یہ جو انہوں نے دن چنا، ایک 26 دسمبر پورا مہینہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اس سے میں بالکل ناخوش ہوں۔ ان کا طریقہ کار بہت غلط ہے، جس طرح خادم حسین کے زمانے میں ان کا طریقہ غلط تھا، مفتی راشد صاحب کے زمانے میں جو مطلب ان کے ہاں، اب یہاں بھی ہے اس طرح۔ آپ ضرور کریں لیکن ایک ٹائم دیکھیں کہ بندہ آپ کا مشترکہ دشمن ذلیل ہو رہا ہے، آپ وہ سارا اس کو ذلات سے نکال کے آپ باہر لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں وہ مرزا بھی کر رہا ہے جناب علی کے، دیکھیں جو ہے وہ ان کے خلاف یہ کر رہا ہے، یعنی پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ کس طرح مرزا ذلیل ہو رہا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پہنچے ہیں، اگر مطلب کسی کے ساتھ حسد ہوتا، بغض ہوتا یا اس طرح کی چیز ہوتی تو ہمیں ہوتا، کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ مرزا کے خلاف کام کیا، ہمیں تو خوشی ہوئی۔ آپ جلالی صاحب نے 2 سال پہلے اعلان کیا کہ میں مرزا کے خلاف اتنی ویڈیوز بناؤں گا، 2 ویڈیو کے بعد بات ہی نہیں آئی۔ جلالی صاحب کے شاگرد جو ہے ان کے پاس سورسز ہیں، سارا کچھ ہیں، وہ اب اس طرف توجہ کریں۔ ایک کامل شاہ صاحب انہوں نے 1-2 ویڈیوز بنائے، اچھا ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں کام، کیا کر رہے ہیں آپ کام کریں اہل سنت کی دفاع کے لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت کے خلاف جو ہے اعتراض کرتے ہیں، آپ چینل بنائیں، آپ یہ کام کریں، آپ اہل سنت ہی کے خلاف کام کرتے ہیں دفاع کے بجائے، آپ جوڑیں توڑیں نہیں۔ میں آپ کا اپنا ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، جلالی صاحبان کا، جلالی ڈاکٹر صاحب کا۔ ہم تو ڈاکٹر صاحب کو، اشرف آصف جلالی صاحب کو مفتی منیب الرحمان کے بعد اہل سنت کا بہت ایک عالم مانتے ہیں، ان کا ایک درجہ مانتے ہیں، آپ ان کو ایک جگہ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف یہ جو جلالی ہیں جو ان کے شاگرد ہیں بس وہی نہیں، بھائی یہ پورے پاکستان، پوری دنیا کے امام بننے جا رہے ہیں، آپ ان کا درجہ کم کر رہے ہیں، ان کی حیثیت کو کم کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں، حرکتیں کر کے۔ تو میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی بات پر متفق نہیں ہوں، مجھے دکھ ہوا اس چیز کا۔ کریں مفتی حنیف قریشی صاحب سے اختلاف 100 بار کریں، لیکن موقع محل دیکھیں۔ انہوں نے جو مرزا کو دھول چٹائی، جو ذلیل رسوا ہوا، تو آپ مفتی حنیف کے خلاف ہو گئے۔ ٹھیک خلاف ہوں، لیکن یہ آپ کا وقت صحیح نہیں ہے، یہ آپ کا ٹائم صحیح نہیں تھا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ کام کریں، آپ طلباء کو ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں کہ جناب یہ 2 طلباء جو ہیں یہ قادیانیوں کے خلاف کام کریں گے، ان کو سپورٹ کریں، وہ پوری تحقیق کریں، مطالعہ کریں قادیانیوں سے متعلق، یہ شیعہ کے، یہ ملحدین کے، یعنی اس طرح آپ ان کو تیار کریں کہ یہ محققین ہیں، یہ جو ہے اس پر کام کریں گے۔ تو یہ چیز کرنے والی ہے جو فیوچر میں ہے۔ میں نے یہ گزارش بھی کی تھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو، جو فیصل آباد آئے تھے، میں نے کہا آپ مدارس میں جاتے ہیں، وہاں یہ اس بات کو شعور دیں، جو کرتا دھرتا ہیں مدارس کو چلا رہے ہیں، کہ جناب جو نوجوان محقق ہیں یا اس طرف آنا چاہتے ہیں ان کو سہولتیں مہیا کریں، ان کو کتابیں دیں، ان کو ایک سائٹ پہ لگائیں، جس کا جو پسند کا موضوع ہے اس پر لگائیں، تاکہ پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے کہ کون ہے قادیانیت کے خلاف کام کرنے والا، تو وہ جناب یہ بندے ہیں، انہوں نے اس کا جواب دینا۔ اس طرح ہر ٹاپک پر اسی طرح 2-4 طلباء جو محنتی اس کو ساتھ میں رکھیں، ان کو سہولتیں مہیا کریں۔ بھائی آپ حضرات کے پاس تو بڑی سہولتیں ہیں، آپ کے پاس بڑے ادارے ہیں، ہم تو اکیلے بیٹھ کے جتنا ہم کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اتنا نہیں کر رہے تھے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ آپس میں مطلب ہیجان پیدا کر رہے ہیں۔ تو میری یہ گزارشات ہیں جلالی صاحبان سے کہ جناب علی ہیجان پیدا نہ کریں، عوام اہل سنت کو
تفرقے میں مت ڈالیں، اس طرح کی باتیں کر کے اپنوں کے درمیان جو ہے نا وہ دوریاں مت ڈالیں۔ ٹھیک ہے آپ کریں، مناظرہ کریں، لیکن یہ وقت اس کے بالکل ہی مناسب نہیں تھا یہ وقت، اور آپ نے مجھے لگتا ہے کہ اس لیے کیا کہ آپ کو ان کے ساتھ بغض تھا یا حسد تھا، اور مرزا سے آپ کو کوئی محبت چڑھ گئی تھی، اس جو ہے وہ جو دشمن ہے جو آپ کو مشرک کہہ رہا ہے اس کی محبت تو نہیں ہوگی۔ بہرحال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ میری کہ دل کی باتیں تھیں جو میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں جلالی صاحب کا فین ہوں، میں ان کا محب ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں تھی جو ہونی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہے تو ظاہر دوست بتاتے ہیں، دشمن نہیں بتاتے ہوتے، تو جلالت اپنے سر پر طاری نہ کریں، مہربانی فرمائیں وہ کام کریں جس کا آپ کے مسلک کو فائدہ ہو، دین اسلام کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔